بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر اسد ریاض سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جو ویڈیو ہے میرے دل کے بہت قریب ہوگی، وہ اس لیے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انہوں نے باقی ویڈیوز میں بھی میری دو بیٹیوں کو دیکھا ہوگا، جو چھوٹی بیٹیاں ہیں، عائشہ اور زینب۔ لیکن ان کے علاوہ بھی میری ایک تیسری بیٹی ہے جو ان دونوں سے بڑی ہے، لیکن کسی ویڈیو میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو چلیں آپ کو اپنی خاص بیٹی سے ملاتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ میری بیٹی ہے فاطمہ، اس کی عمر تقریباً 8 سال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ نہ کسی کو پہچانتی ہے، نہ اپنی والدہ کو پہچانتی ہے، اور نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، صرف پیار دیتی ہے۔ اور اس کی سٹوری کیا ہے اور یہ ایسی ہے کیوں اور اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اب بھی آپ کو اس کی میں سٹوری سناتا ہوں کہ جب یہ پیدا ہوئی تو ہم نے کیا سفر کیا۔ اس بیچاری کے لیے تو سفر ہے ہی ہے، لیکن ہم نے کیا سفر کیا وہ میں بتاؤں گا، اور ان حالات میں کرنا کیا ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اچھا، تو سٹوری یہ ہے کہ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو بالکل ٹھیک تھی، اور تقریباً جب 1 مہینے کی ہوئی تو مجھے ان کی مدر نے آ کے بتایا کہ جی فاطمہ کی ٹانگوں کو ایسا فیل ہوا ہے انہیں جیسے کوئی جرکس لگے ہیں۔ تو بینگ کے ڈاکٹر مجھے ایک وہم پیدا ہوا۔ جو ڈاکٹرز یہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس وہم کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے فوراً ایک وہم پیدا ہوا کہ کوئی خدا نخواستہ ذہنی بیماری نہ ہو، اور ہم بھاگے بھاگے اس کو لے کے گئے، اور وہاں پہ دلہ ہاسپٹل میں ہم اسے لے کے گئے۔ وہاں پہ ہم ایڈمٹ ہوئے، اس کو ایڈمٹ کروایا، اور اس کے فٹس ہر گھنٹے بعد اس کو شروع ہو گئے، تقریباً 20 سے 25 فٹس لگنا شروع ہو گئے اس کو۔ اور انہوں نے سب انویسٹیگیشنز کی، EEG کی، MRI کروایا برین کا۔ تو ان دا اینڈ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، صرف فٹس ہیں، اور لیکن وجہ نہیں معلوم ہو پائی، اور انہوں نے کہا کہ صرف فٹس ہیں اور آپ یہ فٹس کی دوائی لیں اور آپ ڈسچارج ہو گئے۔ اور ہم گھر آئے، سیم سٹوری، اسے دوبارہ فٹس دوبارہ ہونے لگے۔ شمیسی ہاسپٹل لے کے گئے، پاکستان لے کے گئے، مختلف ڈاکٹرز کو چیک کروایا، لاہور لے کے گئے۔ اینڈ یہی ہوا تھا، یہی ہوتا تھا کہ ساری انویسٹیگیشنز کروا کے اور فٹس کی دوائی ایڈ کر دی، ڈوز میں وہ ڈوز ایڈجسٹ کر دی کہ فٹس نہیں ہوں گے۔ ان شارٹ یہ ہوا کہ ڈائگنوسز نہیں ہوئی، فٹس وہیں کے وہیں تھے۔ پاکستان میں تھوڑا فائدہ ہوا، ملتان سے جن ڈاکٹرز کو دکھایا تھا انہوں نے، مطلب فائدہ اتنا ہوا کہ 25 فٹس جہاں دن کے پڑتے تھے ان کی سیویریٹی تھوڑی کم ہوئی، لیکن 9-10 پھر بھی دن میں لگتے تھے۔ اور یہاں بہت پریشان تھے، میں اور میری وائف دنیا سے ڈرتے تھے، لوگوں کو کیا دکھائیں، لوگوں کو کیسے دکھائیں، بچی کی ٹینشن الگ کہ بچی کی طبیعت ایسے ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کیا سمجھیں گے اس کو، یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں۔ یہاں پہ ریاض میں پھر ایک اللہ کے نیک بندے نے بتایا کہ آپ نیشنل گارڈ ہاسپٹل میں دکھائیں، وہاں دکھایا۔ وہاں کے ایک نیورولوجسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہماری جتنی زندگی ہے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلیں گی۔ تو انہوں نے میڈیکیشنز مختلف ٹرائی کی، مختلف انویسٹیگیشنز کی۔ میڈیکیشنز جو ٹرائی کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں دن میں 20 25 یا 10 فٹس پڑتے تھے وہاں اب آ کے وہ 2 یا 3 ہو گئے تھے۔ اور اب یہ کنڈیشن ہے کہ کسی دن ہوتا ہے، کسی دن ہوتا بھی ہے تو بہت کم انٹینسٹی کا، 20-30 سیکنڈز، اس سے زیادہ نہیں، لیکن فٹس ہیں ابھی بھی۔ انہوں نے بتایا کہ انویسٹیگیشنز میں پھر بھی کچھ نہیں آیا، تو ہم ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا، ہول ایکسوم سیکوینسنگ، اور ہوگا یہ کہ وہ 50,000 سعودی ریال اس کی کاسٹ ہے، اور ہم آپ کے بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ بھیجیں گے، اور 3 ہفتوں کے بعد اس کی رپورٹ آئے گی۔ سم ہاؤ ہم نے وہ بھی کروایا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وی وانٹڈ ٹو نو کہ واٹس رانگ ود ہر، اس کے ساتھ ہے کیا، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی شاید علاج مل جائے۔ ہم قرب میں گزارے بہت وہ دن، اور رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، اوپر سے بچی تھی، فیمیل تھی، جب تک ڈائگنوز نہ ہو ہم نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے تھے۔
رپورٹ آئی 21 دن کے بعد ہم گئے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو. بینگ اے ڈاکٹر آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹ. مجھے تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسی خبر ضرور آئے گی. جب اس نے بولا کہ اس کو CDKL5 ڈیفیشنسی ہے، اور ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ CDKL5 ایک پروٹین کا نام ہے جو ہماری برین میں ہوتی ہے، اور وہ پروٹین مالیکولر لیول پہ برین گرو نہیں کرتا اگر وہ پروٹین ہمارے دماغ میں نہ ہو، اور یہ پروٹین ہے ہی نہیں فاطمہ کے دماغ میں، تو اس کی وجہ سے اس کا برین گرو نہیں کر سکتا، میچور نہیں کر سکتا. تو اس نے بتایا کہ یہ بچی اسی طرح رہے گی، پہچانے کی بھی نہیں، سب اس نے ڈیٹیلز دی. بہت مشکل سے ایکسیپٹ کیا ہم نے، میں اور میری وائف نے. میری وائف تو خیر ایک ہفتہ روتی ہی رہی، لیکن کیونکہ میں ہیڈ آف دا فیملی تھا، مجھے تسلی دینی تھی، سب کچھ کرنا تھا. اندر اندر تو میں بھی روتا تھا، لیکن اکیلے میں، اپنی وائف کے سامنے نہیں. بہت مشکل دن تھے وہ. خیر ہم نے ایکسیپٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ آپ کو صبر دیا، ہمیں صبر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور آہستہ آہستہ ہم نے پھر اس کو فیملی میں بھی ڈسکلوز کرنا شروع کیا، کیونکہ ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا باتیں کریں گے. لیکن ڈسکلوز کیا اینڈ دا اینڈ، کیونکہ حالات یہ تھے کہ لوگ اس کو اچھوت سمجھتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے. یہاں تک کہ ہمارے بہت قریب قریب کے لوگ، رشتے دار، آج بھی، اگر آج کی ڈیٹ تک بھی 8 سال ہو گئے، ابھی بھی کوئی آئے تو اس کو شادر و نادر ہی کوئی اٹھاتا ہے یا اس سے کوئی بات کرنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بینگ اے فادر اور مدر، ہمارے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں. ابھی بھی میں اگر آفس سے آؤں، ہاسپٹل سے آؤں، تو مجھے نہیں پتا، ایک قسم کا کیمسٹری آپ کہہ لیں کہ میں اور فاطمہ اس کے سامنے آ جاؤں تو مجھے مسکرا کے جواب بھی دیتی ہے، پہچانتی ہے مجھے ایٹ لیسٹ، یا اپنی مدر کو ضرور پہچانتی ہے، مسکراتی ہے، میری داڑھی میں ہاتھ لگاتی ہے. تو اچھا، اب یہ ساری سٹوری فاطمہ کی میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ ہمدردی نہیں چاہیے کسی کی. ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے زندگی میں، میں نے اور میری وائف نے، اور ہمدردی نہیں چاہیے. صرف اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ اس ویڈیو کا مقصد ایک میسج دینا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور وہ چوز کرتا ہے کہ کس کو یہ بچے دینے ہیں. آزمائش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے، کاروبار سے آزماتا ہے، مختلف حالات سے آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو اولاد سے آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اولاد سے آزمانے کے لیے. جب یہ بچی آئی، جیسے عام کپل ہوتے ہیں، شادی ہوئی، نہ میری داڑھی تھی، نہ میں کوئی خاص نماز پڑھتا تھا، نہ میں کوئی خاص اللہ کے قریب تھا. شادی ہوئی، جب یہ بچی آئی تو اس بچی نے مجھے اللہ کے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ میں ابھی بھی کبھی کبھی اللہ کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو میری زندگی میں بھیجا، اور میں اللہ کے قریب ہوا. شاید یہ بچی اگر نہ آتی تو میں شاید اللہ کے قریب نہ ہوتا، نہ میں نماز پڑھتا اتنی، نہ میں داڑھی رکھتا، نہ میں شاید اللہ سے اتنی محبت کر پاتا جو میں آج اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور فاطمہ میرے دل کے قریب اس لیے بھی ہے کہ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہی اللہ چاہتا تھا شاید، اور اللہ نے اپنا مقصد فاطمہ کے تھرو پورا کیا. اب دوسرا میسج کیا ہے؟ ایک میسج میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا میسج یہ ہے کہ خدارا ان بچوں کو اچھوت نہ سمجھیں، ان بچوں سے دور نہ رہیں. ان بچوں کی خدمت کرنا ہی ثواب ہے. ان بچوں نے جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان بچوں کے ذریعے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میں بینگ اے ڈاکٹر، جہاں میں نے کام کیا ہاسپٹل میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ 3 یا 4 بچے ایسے ایڈمٹ ہیں جن بچوں کو پیرنٹس نے پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا. اب وہ بچے آج تک اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی بیمار ہیں،
اور وہ ان کی خدمت سے بھاگ گئے پیرنٹس، ان کو ابینڈن کر گئے، اور آج تک وہ بچے ادھر ایڈمٹ ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو آزمانے کے لیے ان بچوں کو بھیجتا ہے۔ آپ نے اگر ان کی خدمت کر لی تو آپ کامیاب ہیں، اگر ان سے آپ دور ہو گئے، ان کو اچھوت سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی عجیب ہی مخلوق ہے یہ، تو آپ نقصان میں ہیں۔ جن ماں باپ کے ایسے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو ان بچوں کو عجیب سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری بچی ایسی ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن شاید اگر ارد گرد آپ کے ایسے بچے ہیں تو ان کو پیار دیں اور ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند آ جائے، میسج آپ سب تک پہنچ گیا ہوگا، اور نیک میسج ہے، آگے بھی فارورڈ کریں، شیئر کریں۔ اور ایک گزارش ہے بس کہ فاطمہ کو اپنے دعاؤں میں جب بھی نماز پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی جب بھی دعا کریں، اس بچی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ صحت یاب کر دیں۔ دعاؤں میں رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔